السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 ومن الناس من یقول اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم ایمان لے اللہ پر وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورت کے شروع میں پہلے مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام بیان فرمایا گیا تھا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ منافقین ہیں۔ جیسے کہ شروع میں بتایا کہ سورۃ البقرہ میں 3 گروہ کا ذکر کیا گیا، سب سے پہلے ایمان والے اور دوسرا نمبر پر کفار، اور اب یہاں سے تیسرے گروہ کا تذکرہ شروع ہوا جو کہ منافقین ہیں۔ یہ لوگ تو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن وہ ایمان والے نہیں تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا وما هم بمؤمنین، اور یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ خالی زبان سے اقرار کر دینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ تصدیق قلبی بھی ضروری ہے۔ آگے فرمایا یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وما یخدعون، اور منافقین نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی بظاہر تو اللہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں بہت برا ثابت ہوگا۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے تو بچ جائیں گے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے بہت زیادہ بڑا ہوگا۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، کہ ان کے جو دلوں میں ہے وہ مرض ہے یعنی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، جو وہ جھٹلاتے تھے۔ اب یہاں پر مرض ان کا ذکر کیا گیا، تو مرض یعنی اس مرض سے مراد کیا ہے؟ اس مرض سے مراد ان کا نفاق ہے، یعنی انہوں نے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے، اور اسی ضد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی بیماری یعنی ان کی منافقت کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب بھی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون، اب ہم تو یہاں اصلاح کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ان کی منافقت کے خود فساد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا، جان لو، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں، یعنی یہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، کہ تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ باقی لوگ ایمان لے آئے، یعنی الناس سے مراد یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ منافقوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی ایمان لے آؤ، جیسے کہ صحابہ رسول ایمان لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا، تو منافقین کہتے ہیں انؤمن، کہ ہم بھی ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئیں، نعوذ باللہ۔ الا، جان لو، انہم هم السفہاء، یہی منافقین لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور یہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو منافقین فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، یعنی ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے، خلو تنہائی میں ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیطان سے مراد یہاں پر منافقین کے سردار ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ رب العزت بھی ان سے مذاق کرتے ہیں، بہم، ان سے، ویمدہم، اور انہیں ڈھیل دیتے ہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے ہو رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، اسی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں فوراً سزا نہیں مل رہی، جو ہماری تدبیر ہے وہ کارگر ہو گئی ہے، لیکن انہیں قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا ان کی منافقت کی وجہ سے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، اشتروا، جنہوں نے خرید لیا ہے، ضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، یعنی انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیا منافقین نے، فما ربحت، انہیں نہیں فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہیں، یعنی منافقوں کو ان کی یہ منافقت والی تجارت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح، استوقد نارا، جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت، جب آگ روشن ہو گئی، ما حولہ، اس نے روشن کر دیا جو حولہ، اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ رب العزت لے گئے ان کے نور کو، ان کا نور سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔
یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آ جانے کے باوجود نفاق یعنی گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ضد اور اناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت ان سے محروم کر دی گئی۔ سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن، اور یہ گونگے ہیں، عمیون اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ او کصیبن، یا ان کی مثال ایسی ہے کصیبن، آسمان سے بارش کی، فی ظلمات، اس بارش میں کیا ہو اندھیریاں بھی ہوں، ورعد، اور گرج بھی ہو، وبرق، اور بجلی چمک بھی ہو، یجعلون اصابعہم، تو وہ لے لیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، اس گرج کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العزت کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ منافقوں کی پہلی مثال تو منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی مثال اللہ رب العزت نے اس بارش کی سی دی ہے جو آسمان سے برستی ہے اور اس میں اندھیریاں بھی ہیں اور اس میں ایمان کی روشنی بھی ہے، لیکن ان کے اناد کی وجہ سے ان سے ان کی جو بینائی ہے وہ سلب کر لی گئی ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے البرق مطلب گرج جو چمک ہے، یخطف ابصارہم، جو اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب کبھی وہ ان پر روشن ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو یہ منافقین اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کی سماعت کو بھی لے جاتے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو بھی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اب منافقین کی اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ پہلے ان منافقین سے متعلق مثال تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آ جانے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر نفاق کا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن یہ دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو تذبذب کا شکار تھے۔ یعنی ان کے سامنے اسلام کی معجزات، روشنی اسلام کی روشنی اور معجزات ان کے سامنے تھے۔ جب ان کے سامنے اسلام کی روشنیاں وغیرہ آتی تو وہ بھی مسلمان ہونے کی کوشش کرتے، لیکن پھر جب اسلام کے احکامات دیکھتے، عبادات، روزہ وغیرہ اس طرح کے احکامات دیتے منافقین جیسے جہاد وغیرہ، تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے۔ یعنی جب اسلام کی حقانیت کے دلائل ان کے سامنے آتے تو فوراً ان کے دلوں میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہو جاتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی حکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیروں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، اور جو عذاب کی دھمکیاں دی ہیں انہیں غرض سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب سمجھے کہ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ضرورت ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ تذبذب کا شکار ہیں، اسلام کے حقانیت کو دیکھ کر آگے چلتے ہیں، لیکن جب اسلام کی ذمہ داریاں ان کے سامنے آتی ہیں تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب قرآن کریم میں کفر اور فسق کی اور ان پر جو عذاب ہے ان کی وعیدیں سنائی جاتی ہیں تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اگر اللہ رب العزت چاہیں تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو سلب کر لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ آج منافقین یعنی کہ تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا اور ان میں دو مثالیں دی گئیں۔ پہلی مثال ان لوگوں سے متعلق تھی جو خود کفر کی طرف بڑھتے تھے، یعنی وہ منافقین جو خود اسلام کی حقانیت کو سامنے رکھنے کے باوجود کفر کی طرف بڑھتے تھے، اور دوسری مثال ان لوگوں کی تھی جو اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام کی طرف بڑھتے تھے اور دل میں اسلام لانے کا شبہ بھی پیدا ہوتا تھا لیکن تذبذب کا شکار تھے۔ اب یہاں پر تیسرے گروہ کی بات بھی مکمل ہو گئی۔ اب کل انشاءاللہ عقیدہ توحید کے بارے میں آیات میں وضاحت آئیں گی، باقی انشاءاللہ آئندہ کی آڈیو میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔